بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی آپ کے دل کو چھو جائے گی، کیونکہ کہانیاں دلوں کو زندہ کرتی ہیں اور آج کی کہانی آپ کی سوچ کو نئی راہ دے گی۔ آج کی کہانی میں ایک ایسا سبق ہے جو جذبہ، محبت، ایمانداری، خلوص، ان سب چیزوں کا ایک نیا زاویہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ۔ حضرت زید بن حارثہ کی زندگی ایک عظیم مثال ہے کہ کس طرح محبت، وفاداری اور اخلاص نے غلامی کو عزت اور مقام میں بدل دیا۔ یہ کہانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید کے درمیان محبت کی انمول مثال پیش کرتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا تعلق ایک معزز عرب قبیلے کلب سے تھا۔ بچپن میں قافلے پر حملے کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اغوا کر کے غلام بنا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد حکیم بن حزام نے انہیں خرید کر اپنی پھپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفے میں پیش کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو بڑی محبت اور عزت سے رکھا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، شفقت اور انسانیت کو بہت قریب سے دیکھا اور دل سے محبت کرنے لگے۔ حضرت زید کو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ ایک غلام نہیں بلکہ گھر کے ایک فرد ہیں جن سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت زید کے والد حارثہ اور چچا کو زید کی موجودگی کا علم ہوا۔ وہ مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ انہوں نے زید کو آزاد کرنے کی درخواست پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زید کو اختیار ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہیں تو وہ آزاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو بلایا اور ان کے والدین کے سامنے فیصلہ کرنے کا کہا۔ زید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے آپ کے ساتھ جو محبت، عزت اور اپنائیت دیکھی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ یہ سن کر زید کے والد حیران رہ گئے، لیکن زید کا پختہ عزم اور مضبوطی اور محبت کا مقام دیکھ کر انہیں سکون ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کی محبت اور وفاداری سے بے حد متاثر ہوئے۔ لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے اور اسے زید بن محمد کہا جائے گا۔ یہ سن کر مکہ کے لوگ حیران رہ گئے کہ ایک غلام کو اتنی عزت اور مقام دیا جا رہا ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، پھر ہر چیز تیری ہو جائے گی۔ بعد میں جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اولاد کو ان کے حقیقی والد کے نام سے پکارو۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ احزاب کی 5 نمبر آیت ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو زید کو دوبارہ زید بن حارثہ کر دیا گیا۔ حضرت زید ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ موتا میں آپ نے اسلام کا جھنڈا سربلند رکھتے ہوئے شہادت پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو بہت غم ہوا حضرت زید کی شہادت کا۔
حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت سے بہت نوازا۔ حضرت زید کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت اور اخلاص کا رشتہ خون سے نہیں بلکہ دل سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی کے اندھیروں سے نکال کر محبت اور عزت کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ یہ داستان ہمیں اخلاص، وفاداری اور محبت کی اہمیت بتاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ۔